بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے آج ہمارے ایک نئے عوامی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس نئے کورس کا نام تعلیم دین کورس ہے۔ آج کی جو نشست ہم نے رکھی ہے، اس میں انشاءاللہ دو موضوعات پر آج بات ہوگی۔ ایک یہ کہ حصول علم دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور دین کو سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ دوسری بات انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے کورس کے تعارف سے متعلق، اہمیت سے متعلق، اور اس کورس سے ہمارے مقاصد، اغراض اور اہداف کیا ہے۔ علم دین سیکھنا یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لیکن کس درجے کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کس قدر علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ دیکھیے دو صورتیں ہیں اس کی، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مسلمان کے ذمے جس عمل کا کرنا یا سیکھنا یہ فرض ہوتا ہے، تارک گناہگار ہوتا ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر امت کا ایک طبقہ وہ عمل کر لے یا اس عمل کو سیکھ لے، باقی کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ حضرات سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے، کہ نماز جنازہ ہے۔ اگر کسی کی نماز جنازہ پورے محلے والے ترک کر دیں، سب گناہ گار ہیں، کچھ افراد پڑھ لے، سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا مسنون عمل ہوتا ہے، اگر کسی مسجد میں ایک فرد بھی علاقے کا، محلے کا نہ بیٹھے، پورے محلے والے گناہ گار، ایک بھی بیٹھ جائے، سب کے ذمے سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ اب تفصیلی علم حاصل کرنا، جو ہمارے ہاں 8 سال، 10 سال، 12 سال اس میں لگائے جاتے ہیں، اور مکمل علوم پڑھائے جاتے ہیں، علوم عالیہ بھی، علوم عالیہ بھی۔ علوم عالیہ آپ حضرات سمجھتے ہیں، بعض وہ علوم ہے جو براہ راست مقصود تو نہیں ہے، لیکن وہ علوم عالیہ یعنی قرآن اور حدیث کے سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ پڑھنا یہ بھی علوم میں مہارت کو پیدا کرتا ہے۔ فن بلاغت ہے، فقہ کے سیکھنے کے لیے اس کے کچھ اصول ہیں، اصول فقہ۔ حدیث کے لیے بھی اصول حدیث ہے، تفسیر کے لیے اصول تفسیر ہے۔ یہ علوم عالیہ ہے، لیکن پھر اصل جو مقصد ہے قرآن کا علم، تفسیر کا، احادیث مبارکہ کا علم، یہ علوم عالیہ ہے۔ تو تفصیل سے سیکھنا نہ ہر ایک کے پاس اتنا وقت ہے، اور ظاہری بات ہے ہر ایک کی
کی استعداد بھی اتنی نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں، معاملات ہیں۔ لیکن دین کا وہ علم جو بنیادی علم کہلاتا ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، حلال حرام کا علم ہے، جائز ناجائز، یہ سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارا اجتماعی فریضہ اور اجتماعی ذمہ داری ہے، اتنا علم سیکھنا۔ اب نماز فرض ہے ہر مسلمان، عاقل بالغ مسلمان کے ذمہ، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ نماز کے فرائض بھی معلوم کیے جائے، نماز کا طریقہ معلوم کیا جائے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ یاد کی جائے۔ یہ وہ بنیادی علم ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ لازمی ہے سیکھنا۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت کے کیا مسائل ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل فرض واجب ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے۔ کیوں؟ نماز موقوف ہے طہارت پر، اگر طہارت نہیں ہوئی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عاقل بالغ مسلمان کے ذمہ روزہ فرض ہے، لیکن بھئی روزے کے مسائل بھی تو ہم سمجھیں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہی معلوم نہیں کیا، ہو سکتا ہے ہم اپنا روزہ خراب کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کو لے لیں، اسی طریقے سے کوئی حج کا ارادہ کریں، تو فرائض کا علم سیکھنا یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ عمل کہ جو انسان اس وقت علی الفور کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج کسی پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے مسائل نہیں سیکھے، لیکن اب اس پر حج فرض ہوا اور یہ جا رہا ہے، تو اس کے ذمے حج کے مسائل کا سیکھنا یہ لازمی فرض ہے، ورنہ حج خراب کر دے گا۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کسب معاش سے وابستہ ہے، اور کوئی نہ کوئی کاروبار، تجارت اور پیشہ، کوئی نہ کوئی پیشے سے وابستہ ہے، کوئی تجارت سے، کوئی ملازمت سے، کوئی زراعت سے، کوئی نہ کوئی یعنی شعبہ ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی لازمی ہے۔ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں ملازمت کر رہا ہوں، تو مجھے یہ مسائل جاننا فرض ہے کہ بھئی کوئی ایسا عمل تو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں سود کے اندر مبتلا ہو جاؤں، جوئے کے اندر، سٹے کے اندر کوئی ناجائز امر ہے، یا میں جس شعبے سے منسلک ہوں تجارت میں، کاروبار، کام میں، اس کے جو متعلقہ مسائل ہیں وہ سیکھنا بھی میرے ذمہ فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کا چکر لگاتے تھے اور اس شخص کو اجازت دیتے تھے تجارت کاروبار کی جس کو اس کے مسائل کا علم ہوتا، ورنہ اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک بدیہی بات ہے نا، ظاہری بات ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا تو اس عمل میں کوئی ناجائز امر نہ آ جائے، اور یہ تب ہی ہوگا جب اس کا عمل جب اس کے مسائل ہم سیکھیں گے، دین کو، شریعت کو سیکھیں گے۔ اس دن افتتاحی تقریب ہوئی، آج صبح یہی مجلس ہماری مستورات کے لیے بھی ہوئی ہے، افتتاحی نشست جیسے آپ حضرات کے لیے، اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے بزرگ حضرات تشریف لائے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم۔ تو حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور آپ حضرات بھی موجود ہوں گے، یاد ہوگا، فرمایا کہ بھئی دیکھو، بھول کی معافی ہے، جہالت کی معافی نہیں ہے۔ بھول کی معافی ہو سکتی ہے، جہالت کی معافی نہیں ہو سکتی۔ فرق سمجھتے ہیں نا آپ حضرات؟ مثال سے سمجھا دیتا ہوں، کسی نے روزہ رکھا، روزے میں اس نے غلطی سے کھا پی لیا، تو اس پر گناہگار ہوگا؟ جی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک عاقل بالغ شخص، اس نے روزہ رکھا اور اس نے کچھ مسئلے سیکھے ہی نہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس نے وہ عمل کر لیا، کھا لیا، پی لیا، یا اس طرح حقوق زوجیت ادا کیے، روزہ ٹوٹ گیا نا، گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلکہ یہ گناہگار کیا، دگنا گناہگار ہے۔ ایک تو اس نے روزہ خراب کیا، اور دوسرا اس نے مسائل ہی سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، دین جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، ایک ہے بھول اور ایک ہے جہالت۔ جہالت کے بھی عذر نہیں بن سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ عذر عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ہر ایک کو
عقل کی نعمت سے نوازا ہے، سمجھ ہے، فہم ہے۔ دنیا کے معاملات میں میں نے صبح بھی عرض کیا، ہم سمجھدار ہیں، ہر چیز کی باریکی کو سمجھتے ہیں، اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، تو اس دین کے معاملے میں آ کے ہم کیوں اتنے سادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم کیوں اتنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید اس بنیاد پر بالکل معافی اور چھٹی ہو جائے گی؟ یاد رکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ ایک تو دین نہ سیکھنے کا گناہ اور جرم، اور دوسرا پھر غلط عمل کا گناہ۔ تو یہ آج عذر یہ چیز نہیں بن سکتی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں نا، صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ جیسے ہی ایمان لاتے فوراً طالب علم بن جاتے۔ ایسا ہی ہے نا، صحابہ ضروری نہیں ہے کہ سب جو ہے فوراً کم عمری میں ایمان لائے یا جوانی میں۔ کسی صحابی نے 80 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 90 سال، 100 سال سے بھی متجاوز عمریں تھی، لیکن جیسے ہی ایمان قبول کرتے فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے، دین سیکھنے بیٹھ جاتے، کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں۔ آج یہ ایک مصیبت ہمارے ساتھ لگی، ہم کہتے ہیں اب تو داڑھی سفید ہو گئی، بڑھاپا رہا، اب میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، میری داڑھی سفید ہے، یہ بچہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، ان کی کم ہے۔ تو دین سیکھنے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے دین سیکھا نوجوان صحابہ بھی تھے، بڑی عمر کے صحابہ بھی تھے، ادھیڑ عمر کے صحابہ بھی تھے، چھوٹی عمر کے صحابہ بھی ہوتے تھے، اس میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ احساس بالکل اپنے ذہن سے اور دل سے مٹا دے کہ بھئی میرے ساتھ بچے ہیں یا میری عمر زیادہ ہے، یہ نکال لیں، بلکہ یہ جذبہ ہو کہ میری یہ جو باقی ماندہ زندگی ہے، اب کیا ہم نے اتنی عمر گزار لی، کسی کی عمر ماشاءاللہ ہم میں سے 60 سال ہے، 50 سال کے بزرگ ساتھی ہیں، 40 سال، اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اس کو ہم دین کے حصول میں گزار لیں، طالب علم بن کر گزار لیں، تو کتنی ہی خوش قسمتی ہوگی۔ اور دوسرا، کبھی یہ سوچ قریب بھی نہ آنے دے کہ بھئی میرے لیے مشکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے آپ حضرات کے اس نصاب میں، حضرت مفتی صاحب تفصیل بیان فرمائیں گے، کوئی مشکل چیز نہیں رکھی۔ بعض اور بھی ہمارے کورسز ہیں مرتب کردہ بزرگوں کے، ہمارے اساتذہ کے، تو اس میں بعض دفعہ صرف و نحو بھی رکھی جاتی ہے، جیسے دراسات دینیہ میں عربی بھی رکھی جاتی ہے۔ ہم نے اس میں صرف و نحو بھی نہیں رکھی، عربی بھی نہیں رکھی، بلکہ بنیادی مضامین رکھے ہیں، جو 8 مضامین ہیں، آپ کے سامنے ابھی تعارف آئے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تجوید ہر ایک کی ضرورت ہے، بھئی قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے یا نہیں؟ اگر خدا نخواستہ میں تلاوت میں لحن جلی کروں، میری نماز فاسد ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا یہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرط اور ضروری ہے، تو تجوید ضروری نہیں ہوا سیکھنا۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا ہم سے کیا ارشاد ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن کریم سمجھنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ احادیث مبارک، آپ علیہ السلام کے مبارک ارشادات، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے عقائد کا درست ہونا، اس پر حضرت مفتی صاحب بات کریں گے۔ میرا مقصد اس پر بات کرنا نہیں ہے، صرف اس کی اہمیت آپ حضرات کو بتلانا مقصود ہے کہ جتنے مضامین رکھے گئے ہیں یہ سب ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ایک تو تفصیلی علم سیکھنا ہے کہ بھئی میں باقاعدہ عالم دین بننا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے صرف و نحو عربی ضروری ہے، یا پھر اس کے لیے میں 8 سال 10 سال فارغ کروں گا، وہ الگ معاملہ ہے۔ اگر کسی کا ذوق ہے، شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو یہ ایک مختصر وقت کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور اس میں ہم نے پورا ہفتہ بھی نہیں رکھا، ہفتے میں 4 دن ہیں، 4 دن ہیں، ہفتے میں 4 دن، اور صرف مغرب سے عشاء۔ پہلے تو ہم نے 7 سے 9 کا اعلان کیا، پھر مزید اس پر مشاورت ہوئی، غور و خوض ہوا، کچھ تبدیلیاں کی پیریڈز میں، دورانیے میں، تو اب روزانہ 3 گھنٹے ہوں گے پیریڈ، اور صرف مغرب سے عشاء۔ چونکہ مغرب سے قبل اکثر ساتھیوں کا پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے مشکلات ہے، تو ہم نے مغرب سے عشاء یہ رکھا ہے۔ بس سورت کے لیے صبح 11 سے 12:30، ان کا 10:30 پہلے تھا، پھر 11 کر دیا، 11 تک چونکہ کلاس چلتی ہے حفظ ناظرہ کی، تو ان کا 11 سے 12:30، اور آپ حضرات کے لیے مغرب سے عشاء۔ تو خلاصہ اور عرض کرنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ یہ دین سیکھنا یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیں ہم دین کے جس شعبے میں بھی کام کریں، دین کی خدمت کریں، ہر شعبے میں چلنے کے لیے صحیح علم کا ہونا شرط ہے اور ضروری ہے۔ صحیح علم کے بغیر یا علم سیکھے بغیر ہم دین کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
درس و تدریس سے اگر کوئی وابستہ ہے تو علم نہیں ہوگا، وہ کیا پڑھے گا، پڑھائے گا، کیا سکھائے گا؟ اگر اس کو وعظ و نصیحت کسی کو کرنی ہے، بیان کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے دین سکھائے گا نا، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اس کی تشریح کرے گا۔ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی صحیح علم کا ہونا شرط ہے، تاکہ امت تک صحیح انداز میں صحیح ترتیب پر دعوت پہنچ سکے۔ کوئی تصوف و سلوک اصلاح نفس سے وابستہ ہے، ہمارے صوفیہ حضرات، مشائخ، یاد رکھیں اس کے لیے بھی صحیح علم کا ہونا شرط ہے۔ یا دین کا کوئی شعبہ آپ لے لیں، کوئی جہاد میں جا رہا ہے، یاد رکھیں صحیح علم کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ علم، یہ ہر شعبے کے لیے بنیاد ہے۔ آپ کے پاس دین کا صحیح علم ہوگا، آپ اس میدان میں اللہ پاک ایک یہ کہ آپ کی بات میں اثر رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک تو یہ کہ میں اپنی قصے کہانیاں صرف شروع کر دوں، صرف حکایتوں پہ وقت گزار دوں، وہ الگ معاملہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر، ظاہری بات ایک کلام الہی ہے، کلام الہی میں اللہ پاک نے جو تاثیر رکھی وہ اور کسی کی چیز میں نہیں ہے۔ میں یہاں پر صرف قصے بیان کرنے لگ جاؤں، وہ الگ معاملہ ہے، وعظ و نصیحت اور عبر کے لیے۔ لیکن اگر قرآن کریم پڑھا جائے، اس کی تفسیر تشریح کی جائے، وہ الگ بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ارشادات سنائے جائیں اور اس کی روشنی میں بات کی جائے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو یہ سب دین جاننا، اس کے بنیادی مسائل کو جاننا، اسی طرح اس میں سیرت بھی ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت تھی کیا۔ آج مسلمان ہونے کے باوجود افسوس یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ناواقف ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی قربانیاں اور آپ کے مجاہدیں، آپ کی دعوت والی زندگی، آپ کی مجاہدانہ زندگی، یہ سب ہمارے سامنے ہوں تو حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو بھی پڑھیں گے۔ آداب معاشرت، آج یہ چیز ہم سے رخصت ہو گئی ہے۔ معمولی یعنی گھر کی زندگی سے لے کے باہر کی زندگی تک، چھوٹے عمل سے لے کے بڑے عمل تک ہم غیر مرتب زندگی گزار رہے ہیں، بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسجد آئے، ایک جوتا وہاں پھینکا، ایک وہاں پھینکا، جہاں بھی اتار دیے، یہ لا کے مٹی والے جوتے آ کے جو ہے مسجد میں جھاڑتے ہوئے آ گئے۔ یا اسی طریقے سے گاڑی میں لایا، میں نے کسی کے گیٹ کے سامنے پارک کر دی کہ چلیں اب کوئی مسئلہ نہیں، گھنٹہ لگتا ہے 2 گھنٹے۔ یہ 2 مثالیں عرض کر رہا ہوں، یہ آداب المعاشرت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے یہ مضمون بھی رکھا ہے، معاشرت کے آداب، کہ ایک صحیح مسلمان ہونے کے ذمے صحیح معاشرت اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الملت ہے، اور انہوں نے اس معاشرت کو زندہ کیا، اور اپنی خانقاہ میں یہ اصول رکھے تھے۔ ذکر اذکار تسبیحات پر زور نہیں دیتے تھے، یا اگر کوئی تسبیحات میں معمولات میں کمی کرتا اس پر اتنا ناراض نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی معاشرت کی خلاف ورزی کرتا، آداب المعاشرت کی، پھر بہت سخت ناراض ہوتے تھے۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک انسان ہونے کے بھی ہمیں سارے معاشرت کے آداب سیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات سے بس یہ چند باتیں عرض کرنا مقصود تھی۔ امید ہے کہ آپ ساتھی پابندی سے آئیں گے، وقت پر آئیں گے، بالکل مختصر وقت ہے، کوئی ساتھی غیر حاضری نہیں کریں، اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، تاکہ ہم ترتیب کے ساتھ چلیں۔ اسی طریقے سے وقت پر آئیں، تاخیر کی عادت قطعی طور پر نہ ڈالیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آپ حضرات کے سامنے کورس کا تفصیلی تعارف اور کورس کے مقاصد پر روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس بہت ہی مبارک اور قیمتی سلسلے کی ابتدائی مجلس میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس طلب کو، اس سیکھنے کے جذبے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات، آپ تمام ساتھی جو یہاں شریک ہیں یا جن تک آواز جا رہی ہے، آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور یہ خوش نصیبی توفیق الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک اللہ پاک فیصلہ نہ فرمائے، اللہ انتخاب نہ فرمائے، یقین کریں علم نبوت اور علم وحی کو سیکھنے کے لیے کوئی شخص آ نہیں سکتا۔ اور پھر اس مصروف دور میں جب ہمارے لیے بہت سارے بہانے تراشنا، باتیں بنانا، ایک رسمی جملہ کہنا، جیسے اس دن حضرت نے بیان میں کیا فرمایا کہ کسی ساتھی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ جی آپ، تو وہ کہے گا جی مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے نا۔ مجھ سے بھی اگر کوئی آج کوئی بات کہتا ہے تو میں کہتا ہوں میں صبح سے رات تک مصروف ہوں۔ آپ ساتھیوں سے بھی کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اب جو بات میں مصروفیت کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، اگر اپنی مصروفیت کو دیکھ لوں کہ وہ مصروفیت کیا ہے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو میں بغیر کسی دینی اور دنیاوی فائدے کے مقصد کے گزار رہا ہوں، یا موبائل سے کھیل رہا ہوں، یا ساتھیوں سے گپ شپ کر رہا ہوں، اخبار پڑھ رہا ہوں، بلا مقصد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اللہ پاک نے چنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ طالب علمی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ اس پر ہم اللہ پاک کا سب سے پہلے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ترتیب کیوں بنائی گئی، اور پھر بننے کے بعد آپ حضرات نے کیوں اس میں حصہ لینے کا ارادہ کیا۔ بنائی تو اس لیے گئی دوستو کہ یہ ہمارے ذمے ایک فریضہ ہے۔ فریضہ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس۔ دیکھیں غور کریں، فرمایا خود بھی قرآن کا علم سیکھو، فرائض کا علم سیکھو۔ قرآن کو الگ ذکر کیا، فرائض کو الگ ذکر کیا۔ قرآن کا بھی علم سیکھو، فرائض کا بھی علم سیکھو۔ آگے فرمائے وعلم الناس، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ علم سکھاؤ۔ فإنی مقبوض، اس لیے کہ مجھے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ اس لیے یہ ایک ذمہ داری منتقل ہو گئی، ایک ذمہ ہے۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، مسجد کے امام کی شرعی، صرف اخلاقی نہیں، شرعی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ 5 وقت کی نماز مقتدیوں کو پڑھانے کے مسئول ہے، اسی طریقے سے وہ اس بات کے ذمہ دار ہے کہ اس محلے میں جتنے مسلمان مرد عورت عاقل بالغ رہتے ہیں ان تک دین کا ضروری علم وہ پہنچائے۔ یہ ہر مسجد کے امام کی مسئولیت ہے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر ہم یہ کام نہ کریں، علماء نہ کریں، ائمہ نہ کریں، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے ایک منصب قبول کیوں کیا جب اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی مسئولیت اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ فکر ہم کئی سالوں سے کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے عام جو ساتھی ہے، وہ جو طبقہ ہے جو نمازوں میں آنے والا ہے، ان کا بھی تو حق ہے دین سیکھنے کا، ان کے لیے کیا ترتیب کی جائے۔ تو الحمدللہ اس کی ایک بہت خوبصورت اور بہترین شکل وہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔
اور جیسے آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بالکل آسان کر کے ہم نے پوری کوشش اپنے اساتذہ سے، بڑوں سے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ علماء جو عوامی سلسلوں میں کام کر رہے ہیں، ہم کئی دن تک متواتر مختلف علماء سے ملتے رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اس کے بعد جا کے یہ نصاب سامنے آیا۔ سب نے یہی کہا، اور جس نے بھی ہمارا یہ نصاب دیکھا الحمدللہ، یہ آپ حضرات کی دعائیں اور برکتیں ہیں کہ سب نے بہت حوصلہ افزائی کی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی پر بوجھ بن جائے، مشکل ہو، جس کو پڑھنا، جس کو سیکھنا، جس کو یاد کرنا مشکل ہو جائے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں۔ بنیادی چیزیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کی۔ اور جب انسان کے پاس دین کا بنیادی علم آتا ہے، یاد رکھے یہ طالب علمی کی نسبت اتنی خوبصورت نسبت ہے نا کہ شاید اس دنیا میں اس سے زیادہ اور کوئی خوبصورت نسبت نہیں ہے دوست۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر علماء کو آپ سنیں، وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین کے طالب علم ہیں، اس لیے کہ طالب علم کے لیے جو فضیلت ہے نا وہ عالم کے لیے بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے طالب علم کے لیے کیا فرمایا؟ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جب طالب علم صبح گھر سے نکل کے آتا ہے، ہر قدم یہ فرشتوں کے پروں پہ رکھ کے آیا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ اب آپ آج کی مجلس میں آئے ہیں دوستو، ہم سب طلبہ ہیں نا، سب طلبہ ہیں نا الحمدللہ۔ اب آپ اس نسبت اور اس نیت کے ساتھ آئے آج کہ بھئی آج تعلیم دین کورس شروع ہوگا، بات ہوگی، تو یقین کریں اس لیے کہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس میں شک کا ذرہ بھی شائبہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ آپ جتنے قدم چل کر آئے ہیں ہر قدم میں آپ کے قدم کے نیچے فرشتوں کے پر تھے۔ آپ جائیں گے گھر تک تو فرشتوں کے پر آپ کے قدموں کے نیچے ہوں۔ اتنی بڑی نسبت ہے دوستو، اس لیے ہم اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں گے وہ کم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو زندگی میں محفوظ بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی ایک طاقت رکھی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا علم بھی ہوگا نا تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ دنیا کی بہت ساری مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے علم کی برکت سے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ طلبہ جا رہے تھے مدرسے کے۔ اب طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں، طالب علمی کا دور تو بہت لاؤبالی ہوتا ہے نا، وہ تو جہاں جائیں گے بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق مستیاں کرتے ہیں، لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اب 3 طلبہ جا رہے تھے اور حسب ترتیب جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے جو ہے نا ایک آدمی ہے جو مچھیرا ہے۔ مچھیرا جانتے ہیں؟ مچھیرا کیا کرتا ہے؟ مچھلیاں پکڑتا ہے نا، مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ یہ مچھیرا جو ہے نا اس نے مچھلیوں کا شکار کر کے یہ جا رہا تھا، دیکھا آگے 3 طالب علم آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک بات کرتا ہے دوسرا اس پہ رد کرتا ہے، پھر تیسرا کچھ کہتا ہے۔ اس نے سوچا بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ نوجوان بچے۔ تو یہ گیا ان کے پاس، ان سے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ اس نے کہا بھئی آپ کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی مچھلیاں پکڑیں اور ہماری جو ہم تو ایک فقہی مسئلے میں بحث ہو گئی ہے ہماری تینوں کی آپس میں، اور اس میں اتفاق نہیں ہو رہا۔ تو اس مچھیرے نے کہا کہ وہ چلو مجھے اور تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جاہل آدمی ہوں، جس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے وہ مسئلہ مجھے سکھا دو، تو جو ایک مچھلی پکڑی ہے وہ آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا جو جس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے نا وہ مسئلہ بھی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے، آپ کے کام کا نہیں ہے، بلا وجہ اپنی مچھلی خراب نہ کریں۔ اس نے کہا چلو سکھا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مچھلیاں تو روز پکڑتے ہیں۔
اچھا، انہوں نے کہا اچھا آپ سمجھیں مسئلے پر ہماری بحث یہ ہو رہی ہے کہ خنثی مشکل کا حکم کیا ہے. خنثی مشکل جانتے ہیں دوستوں؟ سمجھ جائیں گے، جانتے ہیں لیکن یہ لفظ عربی میں. خنثی مشکل کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں صنف ثالث. اب بھی نہیں آیا ذہن؟ مخنث جانتے ہیں؟ بھئی اللہ پاک کی مخلوق ہے، ایک حصہ اللہ پاک نے مردوں کا پیدا فرمائے، ایک مستورات کا پیدا فرمائے، ایک حصہ اس معاشرے میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلوں سے وہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صنف ثالث ہوتی ہے نا، وہ بیچارے ان میں دونوں کیفیات شریک ہوتی ہے. ان کو ہم مخنث بھی کہتے ہیں، ہر معاشرے میں اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں. بہرحال وہ بھی انسان ہے، اللہ کے مخلوق ہے، تنگ نہیں کرنا چاہیے، سخت گناہ ہے. تو اب یہ تو ایک بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ خنثی مشکل، اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس بچے میں دونوں جنس کی کیفیت پائی جائے، ایک اعتبار سے دیکھا تو لگ رہا ہے کہ جی یہ لڑکا ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھا تو لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے، اس کو کہیں گے خنثی مشکل. اس کو کیا کہیں گے؟ خنثی مشکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ خنثی مشکل کا حکم کیا ہے. حکم یعنی اس کو کس دائرے میں لیں. اگر اس کا انتقال ہوا تو اس کو عورتوں والی ترتیب پر کفن پہنا ہے، مردوں والی ترتیب پہ پہنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ نماز عورتوں والی پڑھے یا مردوں کی طرح پڑھے. تو خنثی مشکل کا حکم کیا ہے، یہ ایک فقہی بحث ہے دوستو، ہے نا. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک لا یعنی بیکار سی بات ہے، اس میں کیا ہے. تو ان 3 طلباء نے مچھیرے سے کہا کہ دیکھو ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے کہ مسئلہ بھی وہ ہے جو آپ کے کام کا نہیں ہے، خنثی مشکل والا ہے کہ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس پر ہماری بحث ہو رہی. مچھیرے نے کہا چلو جتنی سمجھ میں آنی تھی آ گئی. وہ مچھلی اٹھا کے ان طلباء کو دے دی، طلباء چلے گئے. اللہ کی شان دیکھیں نا. یہ مچھیرا اگلے دن پھر آیا، جال ڈالا اور اس جال میں ایک مچھلی پھنس گئی جو بہت ہی قیمتی ترین مچھلی تھی. جیسے ہو جاتا ہے نا کبھی اچانک، بہت قیمتی مچھلی. اس نے جب وہ مچھلی پکڑی تو وہ تڑپ رہی تھی، زندہ تھی. اس کے دل میں آیا کہ یہ مچھلی تو بہت قیمتی ہے، بازار جاؤں گا تو سستی بکے گی، بادشاہ کو پیش کر دیتا ہوں، بادشاہ شوقین آدمی ہے، قیمتی چیز ہے، زندہ لے جاتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، وہ اپنے پانی کے تالاب میں ڈال دے گا، انعام بھی دے دے گا. مچھیرا لے گیا مچھلی، بادشاہ کو پیش کی، وہ وہی نایاب مچھلی مل گئی دریا میں. بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا اس کو ہمارے تالاب میں، شاہی تالاب میں ڈال دیں، اور بہت بڑے انعام کا اعلان کیا مچھیرے کے لیے. اب جو وزیر سفیر تھے نا، ایسے طبقہ جو ہوتا ہے، ان کو تو جلن ہو گئی، جیلسی ہو گئی کہ ہم اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، ہماری اتنی تنخواہ ہے، اس سے تو کبھی زیادہ نہیں ملا. مچھیرا آیا، ایک مچھلی اس کو قسمت سے مل گئی اور اس کی قسمت بدل گئی. تو بادشاہ کا جو مقرب وزیر تھا اس کو بڑی جلن حسد ہوئی، اس کتنا بڑا انعام یہ لے جائے ہمارے ہوتے ہوئے. تو اس نے ایک سوچا کہ شیطانی ایک شرارت دل میں آئی اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ انعام تو دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو مچھلی ہے نا، یہ اس وقت زیادہ خوبصورت لگے گی جب اس کا جوڑا اس کے ساتھ ہوگا. اب کام خراب کر رہا ہے نا اس کا. تو آپ اس مچھیرے سے کہیں کہ اس کا جوڑا پکڑ کے لے آئے. اب سمندر سے کوئی جوڑا پکڑ سکتا ہے کہ بھئی اس کا یہ نر ہے تو مادہ کہاں ہے، یا مادہ ہے تو نر کہاں ہے؟ تو کہا بھئی اس کا جوڑا پکڑ لے آئے. تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی بات تو صحیح ہے. مچھیرے کو بلایا اور کہا کہ جی اب انعام تو ملے گا، شرط یہ ہے کہ بھئی شاہی تالاب خوبصورت لگے، اس کا جوڑا لے کے آئے. اور اب اگر جوڑا نہیں آئے گا تو بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو پھر خیر بھی نہیں ہے، ہمیں تو جوڑا چاہیے. اب اللہ کی شان دیکھے، گزشتہ کل طلبہ سے ملاقات ہوئی تھی نا، اللہ نے وہ چیز ذہن میں ڈال دی. مچھیرے نے کہا بادشاہ سلامت، نہ یہ مچھلی نر ہے نہ مادہ ہے، یہ خنثی مشکل ہے. اب خنثی مشکل تو بیچ والا ہے نا.
کہا خنثی مشکل کا تو جوڑا نہیں ہوتا، وہ تو مخنث ہوتا ہے۔ ہاں، بادشاہ نے کہا سمجھ میں آ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کر کے کہا کہ دیکھیں، ایک مچھیرے نے طالب علم کے سے ایک مسئلہ سیکھا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، اور اس طالب علم کا اکرام کیا، خدمت کی، اس ایک مسئلے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو ایک مصیبت سے بھی بچایا اور ایک بہت بڑے انعام سے نواز دیا۔ تو جو مسلمان دین کا ضروری علم حاصل کرے گا، اس کو اللہ کتنا نوازیں گے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ حضرات نے بہت بڑی ہمت کی، تو اس لیے بہرحال مفتی صاحب نے تو خلاصہ عرض کر دیا۔ ہمارے سامنے انشاءاللہ اس کورس میں 8 بنیادی مضامین ہے جو ضروری ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان کا چارہ نہیں۔ ہم قرآن کریم کے بغیر نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، نہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تجوید بنیاد ہے، قاعدہ بنیاد ہے، اور صحیح تلفظ بنیاد ہے، اور انسان تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے، اللہ پاک آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے منتخبات، بہت ساری صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے کہ حدیث پاک میں حکم دیا آپ علیہ السلام نے کہ اپنے مردوں اور اپنی عورتوں کو ان صورتوں کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس میں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ہم نے وہی صورتیں منتخب کی آپ کے لیے، وہ آپ کے سامنے آئی۔ احادیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ اقوال ہیں، جس میں پورا زندگی کے گزارنے کا ضابطہ ہے۔ آپ کو ایک خوبصورت زندگی عملاً نظر آئے گی، عقائد جس کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ ہو، عقیدہ خراب ہے، یہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ آج یہ بھی فتنہ ہے، عقائد کمزور ہو جاتے ہیں، بدعات، رسومات، رواج یہ پنپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے بنیادی مسائل سے ناواقفیت بہت زیادہ ہے دوستو۔ کتنے نوجوان ہم سے ملتے ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، ایک کمزوری ہے۔ جن کو جسم کے زائد بالوں کی صفائی کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ضروری ہے۔ اب سیکھنا ہے، اس میں تو شرم نہیں ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ تو وہ بنیادی مسائل جو مرد حضرات کے لیے مستورات، اس کو بھی رکھا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت ہے، ہماری عملی زندگی حضور کی زندگی والی بن جائے۔ اسی طرح آداب المعاشرت، مفتی صاحب نے اس پہ بہت اچھی بات کی۔ یہ جو آج کی بے نظمی ہے، بے ترتیبی نظر آ رہی ہے نا، چیز اٹھائی ایک جگہ سے رکھی دوسری جگہ پر، لوگ پریشان ہیں۔ آداب معاشرت سے واقفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری نماز، عملی مشق، مسنون دعائیں، ہر موقع کی مسنون دعا ایک مسلمان کو پتہ ہو، سنت کا مستقل ثواب ملتا ہے دوستو۔ تو یہ 8 مضامین ہیں اور پورا اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم کل منگل کے دن کی جو مجلس اسی وقت ہوگی 7:45 بجے۔ جس طرح آج آپ حضرات اہتمام سے آئے، کل بھی مغرب کی نماز یہیں پڑھیں، یہیں تشریف رکھیں، اور کل انشاءاللہ جو ہمارا کورس ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، ٹائم ٹیبل ہے، پیریڈ ہے، پوری ورکنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے کل رکھ دی جائے گی۔ آپ نے کیا لینا ہے، کیا لانا ہے، کیا رکھنا ہے، وہ سب چیزیں انشاءاللہ کل کا موضوع انشاءاللہ ہمارا یہ ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات طلب کے ساتھ آئیں گے، اور ہمت کسی ساتھی نے نہیں ہارنی ہے دوستو۔ داخلہ جس نے لیا، اب وہ کب یہاں سے 2 سال مکمل کر کے سند لے کے جائے گا، وہ کون کون ساتھی ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھا لے، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔